بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، محرم الحرام کی 5ویں تاریخ کو یہ عمل ہرگز مت چھوڑنا۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے تو آپ کی زندگی پورے طریقے سے بدل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں یہ 3 چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 عادتیں بھی آج میں آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا جس کو کرنے سے اللہ رب العالمین محرم الحرام میں اپنی بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب یہ عادتیں بندے کرتے ہیں محرم الحرام میں تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے پہلی یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی محرم الحرام میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہماری مالی مشکلات شروع ہو جائیں گی، ہماری دعائیں نہیں قبول و منظور ہوگی، ہمارے جو رنج و غم ہیں وہ بڑھ جائیں گے، مشکلات بڑھ جائیں گی، ہماری دعائیں قبول و منظور نہیں ہوں گی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو جب چھٹیاں ہوتی ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں اور ہم عبادت نہیں کرتے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم کو ہوا کیا تھا، ہم چھٹیاں منانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ 9ویں اور 10ویں محرم کو چھٹیاں منانے نہ جائیں، آپ صرف 9ویں اور 10ویں محرم کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر نوافل ادا کریں، اور آپ درود ابراہیمی کا جتنا بھی نذرانہ بھیجنا چاہتے ہیں آپ درود ابراہیمی کا نذرانہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ لازمی بھیجیں۔ اور محرم الحرام میں یہ تیسری غلطی ہرگز بھی نہیں کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ ہی یہ سنجیدگی کے ساتھ آپ نے عادتیں سننی ہے، غلطیاں سننی ہے۔ محرم الحرام میں زیادہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا گیا، جس کی بنا پر میں نے آپ کو یہ 3 جو غلطیاں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ غلطیاں آپ نے ہرگز بھی محرم الحرام کے مہینے میں نہیں کرنی۔ بالخصوص آپ نے پہلے 10 دنوں میں یہ ہرگز غلطیاں جو ہے وہ آپ نے ادا نہیں کرنی۔ یہ جو غلطیاں ہیں خصوصاً آپ نے پہلے 10 دنوں کے اندر ہرگز بھی جو ہے وہ آپ نے ادا نہیں کرنی۔ جب آپ ان غلطیوں کو ادا نہیں کریں گے، ان عادتوں کو آپ نہیں ادا کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے وہ دعا آپ کی ضرور قبول و منظور ہو جائے گی۔ آپ کی جائز حاجاتیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، رنج و غم آپ کے ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ آئے میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت مل سکے۔ آپ نے یہ وظیفہ محرم الحرام کی 5ویں تاریخ کو کرنا ہے عصر کی نماز کے بعد۔ آپ نے سب سے پہلے یہ 3 غلطیاں ادا نہیں کرنی جو کہ میں نے کو پہلے اس ویڈیو میں بیان فرما دی ہے، اور پھر آپ نے محرم الحرام کی 5ویں تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد آپ نے پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ رب العالمین آپ کی ہر دعائیں قبول و منظور کر لیں گے، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنے سامنے ایک پانی گلاس لے کر رکھ لینا ہے، آپ نے عصر کی نماز ادا کر لینی ہے، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اسی جگہ پر قیام کر کے آپ نے ہمارے بہت ہی پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 313 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔
آپ نے 313 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش فرما دینا ہے، اور پھر آپ نے درمیان میں قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت سورہ واقعہ کو آپ نے 7 مرتبہ ہی ادا کرنا ہے۔ اب آپ یہ سن لیجئے کہ آپ نے سورہ واقعہ کو 7 مرتبہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ واقعہ کو ادا کرنا ہے، آپ نے ٹائم مقرر کر لینا ہے، آپ نے 7 منٹ کے اندر اندر جتنی بھی آپ سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیجئے۔ جب ہی 8واں منٹ شروع ہوگا تو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ سورہ واقعہ چھوڑ دینی ہے، اور پھر آپ نے دوسری مرتبہ جو ہے وہ آپ نے سورہ واقعہ شروع کر دینی ہے۔ پھر آپ نے 7 منٹ تک لگاتار پڑھنا ہے، جہاں پر ہی 8واں آپ کا منٹ شروع ہو وہاں پر ہی آپ ختم کر دیجئے۔ اسی طریقے سے آپ نے 7 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے سورہ واقعہ کو پڑھ لینا ہے، اور پھر دوبارہ آخر میں آپ نے 313 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے۔ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے، کس دعا کو قبول منظور کروانے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کیا ہے، وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے، آپ نے سجدہ ریز ہو جانا ہے جب آپ کی دعائیں مکمل ہو جائیں، اور پھر جو آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس پر آپ نے 7 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور پھر اس گلاس سے آپ نے اپنے سر کو دھونا ہے۔ وہ جو گلاس ہے، گلاس کو آپ پانی جو ہے وہ آپ نے اپنے سر پر بہا دینا ہے۔ یاد رہے کہ جو آپ پانی بہائیں گے وہ کسی بھی غلیاظت والی جگہ پر آپ نے نہیں پھینکنا، آپ نے کسی صاف مٹی پر یا ریت پر آپ نے اس پانی کو پھر پھینک دینا ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو دہرانا ہے، اور آپ نے یہ غلطیاں بھی نہیں دہرانی جو آپ کو میں نے پہلے ہی ویڈیو میں بیان فرما دی گئی ہے۔ اور پھر جب آپ اس وظیفے کو بھی ادا کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گے بھی، گر گرائیں گے بھی، اللہ رب العالمین کو بھی یاد کریں گے، اللہ رب العالمین کے محبوب کو بھی یاد کریں گے، تو آپ کی انشاءاللہ ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کی دنیا جہاں میں ہر دعا قبول منظور انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ابھی تک اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی، اور آپ کا انشاءاللہ خیال بھی رکھا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔